خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرش پر نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے۔ تیرے نکاح کی تقریب میں 40,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے درخت طوبہ کو حکم دیا ہے کہ وہ یاقوت اور موتی نچھاور کرے۔ طوبہ نے حکم کی تکمیل کی۔ جنت کی حوروں نے لال و جواہرات کے طبق بھر لیے اور انہیں قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ دیتی رہیں گی۔ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو، اب موت نہیں ہے۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غم کا اضافہ ہوگا۔ یہ باتیں ہی تو ہیں جو انسان کو انسان پر عیاں کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو نہ صرف چہرے پر لبادہ اوڑے رکھتے ہیں بلکہ زبان کو بھی کچھ یوں اپنے اختیار میں رکھتے ہیں کہ اندر کا ایک بھی بید باہر نہ آئے۔ لیکن بعض چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر سچ ہی سچ رقم ہوتا ہے، اور یہی سچائی ان کے ہر لفظ اور عمل سے جھلکتی ہے۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ ہی بندے کو مارے، بندہ ہی بندے سے ہارے، بندہ ہی بندوں کے پیارے، بندے ہی بندوں کے سہارے۔ مکافات عمل۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ ڈرنا چھوٹے سے چاہیے یا بڑے سے؟ پھر کائنات کا سب سے بڑا کون ہے؟ پھر ڈر کس کا رکھنا چاہیے، لوگوں کا یا اللہ کا؟ بے شک اکیلے اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اپنا ماحول جو اپنا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، وہ جو پیچھے رہ گیا وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ عورت کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں، بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں جو ان خوبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، اور ماں جنتی شہزادوں کے سردار کی۔